جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سائفر کا معاملہ آیا تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے عارف علوی صاحب نے ایک خط لکھا پاکستان کی سپریم کورٹ کو، جو کہ اعلیٰ جو لاسٹ سپریم کورٹ ہے، جو لاسٹ ایک ادارہ ہے جہاں پہ سنوائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خط لکھا ان کو، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک اس خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد یہ ارشد شریف والا کیس آیا۔ ارشد شریف نے دو بندوں کو خط لکھا، ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھا، ایک انہوں نے سپریم کورٹ کو خط لکھا۔ اب چونکہ ڈاکٹر علوی صاحب جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ کو کہنا ہے یا انہوں نے کس کو کہنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال مجھے لگتا ہے شاید سپریم کورٹ کو کہنا، یا ان کے اندر کیا ان کے اختیارات ہیں، کیا ان کے رول ان کے ہیں، ان کے پاس پاور جو ہیں۔ بہرحال جی ارشد شریف نے خط لکھا، سپریم کورٹ کو بھی لکھا اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لکھا، اور لوگوں کو بتایا کہ میرے پیچھے بندے لگے ہوئے ہیں سادہ کپڑوں میں، جو مجھے پیچھے میرے لگے ہوئے ہیں، اور دے آر ٹرائنگ ٹو کل می۔ ابھی یہ سلسلے چل رہے تھے کہ ابھی یہ بلکہ چل رہے ہیں کہ یہ اعظم سواتی صاحب کے اوپر ایک کیس بنا، انہوں نے اس کے بعد سپریم کورٹ کے باہر بیٹھ کے دھرنے دینے شروع کر دیے۔ انہوں نے بہت دھرنے دیے، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کو پھر ایک اور کیس بن گیا، انہوں نے شاید کوئی گالی نکال دی، ایک اور کیس بن گیا، وہ بھی اس طرح حساب کتاب جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کا جو سپریم کورٹ کوئی ایکشن نہیں لے سکی اس کے اوپر، نہ انہوں نے کوئی لیا اس کے اوپر سومو موٹو یا واٹ ایور، جو بھی ایکشن لینا تھا وہ انہوں نے سنوائی نہیں کی۔ پھر اس کے اوپر جو ہے اپنا سینٹ کا چیئرمین، وہ بھی کچھ نہیں کر سکا، وہ ان کے کوئی ایسے آرڈر نہیں کر سکا کہ وہ اجلاس اٹینڈ کر لیں یا کوئی آ کے باہر کو سانس لے لیں، کو لمبے لمبے دو تین کو پانی کا گلاس پی لیں، بٹ وہ بھی نہیں کر سکے۔ پھر جناب پاکستان کی قوم نے خط لکھنے شروع کر دیے، بے تحاشا خط لکھے سر، انہوں نے لوگوں نے خط لکھے تو انہوں نے سپریم کورٹ نے تھوڑا سا ان کو بلایا اور کہا کہ جی ہم تھی دسو ہی بندے کھڑے نے، کی حساب کتاب ہے، کیوں یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اینی وے، اب سر وہ جو لکھا اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، اس کا جو ریئیکشن ہوا، جو ان کی والدہ نے، ارشد شریف شہید کی والدہ نے جو نام لیے، وہ اس کو یہاں پہ روکیں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد سر یہ مراد سعید نے کچھ چیزوں کی نشاندہی کی سوات میں کہ دوبارہ سے لوگ آ رہے ہیں اور قتل و غارت گری شروع ہوئی ہے، کون لے کے آ رہے ہیں ان کو، جبکہ باڑ بھی لگی ہوئی ہے، اور امن و امان کون خراب کر رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یہ اندر کے بندے ہیں، باہر کے بندے ہیں، کیا حالات ہیں۔ پھر انہوں نے ارشد شریف کے معاملے میں بڑا ہی واز ویری آؤٹ اسپوکن، اس نے کھل کھلا کے باتیں کی، اس نے کہا میرے پاس پروف ہے، میں یہ دینے کو تیار ہوں اور یہ ساری باتیں چیزیں کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کو بھی اب انہوں نے بھی خط لکھ دیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، ان کو خط لکھا، تو ابھی دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک سپریم کورٹ کو بھی غالباً خط لکھا، وہ بھی سپریم کورٹ لکھیں گے، خط لکھیں گے کہ جی میرے صاحب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے خط میں ایک چیز جو مینشن کی ہے کہ جی میرے گھر پہ کچھ لوگ آئے، اسلحے کے ساتھ آئے، جب ہم نے ان کا پیچھا کیا یا بھاگا، میرے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ آئے، جب ہم ان کے پیچھے گئے تو ہم نے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے اسلحے کے ساتھ، اسلحہ ان کے ہاتھوں میں تھا اور وہ ریڈ زون میں چلے گئے، اور ان کو پولیس نے روکا نہیں، وہ ناکے شاکے بھی لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، پولیس نے کچھ روکا نہیں۔ اب سر صورتحال یہ ہے پاکستان میں، پھر یہ عمران خان صاحب کا بیچ میں انسیڈنٹ ہوا۔ اب عمران خان صاحب کا جب انسیڈنٹ ہوا تو وہ پرچہ درج کروانے کے لیے گئے، تو ان کو چیف منسٹر صاحب نے ذل الہی جناب چودھری فضل الہی صاحب، جو کیا نام ان کا یار، پرویز الہی صاحب، فرماتے ہیں تسی اپنا ایس ایچ او دے دیو تے اسی پرچہ درج کرا دینے ہیں، یعنی کہ لکھ دی لعنت ہے بھی آپ اس بندے کو فارغ کریں جو پرچہ نہیں درج کر رہا، وہ کہہ رہا جی میرے بچوں نے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی فشی، سم تھنگ از فشی گوئنگ آن۔ اچھا سر، مراد سعید کا جو مسئلہ یہ بہت سیریس ہے۔ مراد سعید کے پاس جو ہے وہ مسئلہ بہت سیریس ہے، اور اس کے لیے اپنے لیے اس نے سارا کچھ ڈیٹیل میں نے وہ خط پڑھا، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میرے پاس ہوتی 10 منٹ کی میں نے بات کرنی، میں نے بات کرنی ہے نہیں ہے۔ اب ذرا واپس چلے جائیں جی، ارشد شریف کی والدہ نے نام لے دیے، پہلے تو نام کو نہیں لے رہے، دو بندوں نے نام لیے، ایک تو خان صاحب نے 3 بندوں کے نام لیے اور ارشد شریف کی والدہ نے نام لیا۔
سر وہ بندے جب آپ کسی کا نام لیتے ہیں، آپ کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس کچھ باتیں ہوتی ہیں آپ کے ہاتھ میں، یا آپ کو کسی نے کہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی مجھے ارشد شریف نے کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بندے کا بیچ میں یہ ان کی انوالومنٹ ہے، جو بندے انوالو ہیں بیچ میں. اب اس کا ہوا کیا جی، انہوں نے نام لیے تو ان کی تعزیت کے لیے سربراہ جو ہیں بری افواج کے وہ گئے، سننے میں آ رہا ہے وہ گئے اور انہوں نے جا کے ان کو کہا کہ ماں جی میں آپ کے قاتل پکڑوں گا لیکن آپ بندے غلط کے نام دے رہے ہیں. مجھے بڑا ترس آیا، مجھے آپ یقین کریں بڑا ترس آیا چیف آف آرمی اسٹاف پہ، بڑا ترس آیا اس بندے پہ. جب آپ کسی بندے کو میرا نام کوئی لگے گا، میں اپنے آپ کو جا کے ڈیفینڈ کروں گا، میں کہوں گا میرے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ دیں، دیٹ از اے پراپر وے. لیکن جب میں بندے ڈھونڈنے شروع کر دوں گا جا کے یار پلیز دیکھو میرا نام انہوں تو بند کراؤ، انہوں تو چپ کراؤ یار، اور میرا نام لیتا ہوں خدا دا واسطہ انہوں جا کے سمجھاؤ نا میرا نام لیتا ہے، دیٹ مینس کہ میں سم ویئر ہوں، میں کچھ نہ کچھ بیچ میں ہوں، میں میرے دل میں کچھ ایسی بات ہے جس کو میں چھپانا چاہتا ہوں. مجھے خیر سے بڑا ترس آیا. اب دیکھیں کہ عارف علوی کے خط کو سپریم کورٹ نہیں سن سکی، اس لیے نہیں سن سکی جو مجھے سمجھ آئی ہے، جو میں اپنے دوستوں سے یاروں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جی کہ بندہ بڑا تگڑا ہے، وہ بڑا تگڑا بندہ ہے جس کے آگے عدالتیں بھی نا اس کی طرف دیکھتی ہیں، اتنا تگڑا بندہ ہے، بہت ڈاڈا، اس کی مرضی کے بغیر عدالتیں کچھ نہیں کر سکتے، صدر پاکستان بھی کچھ نہیں کر سکتے، پرائم منسٹر چاہے وہ باہر کا یا امپورٹر جو بھی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو سب کی نظریں جاتی ہیں جی کہ ہمارا چیف جو ہے آرمی سٹاف شاید وہ بندہ بڑا تگڑا ہے. لیکن یقین کریں جس بندے نے جا کے محترم نے ان کی جو والدہ کو جا کے ریکویسٹ کی ہے جی کہ آپ بندوں کے نام نہ لیں، آپ کن بندوں کے نام لے رہی ہیں، وہ لگتا ہے چیف آف آرمی سٹاف سے بھی تگڑا بھائی، یہاں پہ کوئی بہت ہی تگڑا. آپ یقین کریں خط لکھے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، مینشن کیا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا، کوئی بہت ہی تگڑا، بہت ہی تگڑا، یقین کریں کوئی بہت تگڑا ہے. لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹ وائلیشن ہوتی ہیں، کوئی بندہ بہت تگڑا، بغیر کسی لا کے قانون کے ایک وزیر اعظم باہر بھیجا جاتا ہے، پھر اسی کو واپس لے کے آیا جاتا ہے، بندہ کو بہت تگڑا. آپ یقین کریں بہت تگڑا. سر وہ جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں ان کے کیس ختم کروائے جاتے ہیں، عدالتیں چپ چاپ کری جا رہی ہیں ختم اس بندے کے ڈر اور خوف سے. سر وہ بڑا تگڑا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کو ذرا زور سے سنیں. دنیا ساری میں آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے تکرار سے بات میں نے خان صاحب سے ایک چیز کی ہے کہ بار بار ایک گلوں کری جاؤ. بات یہ ہے سر کہ دنیا ساری کا جو نظام ہے نا وہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے کہے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلتا ہے. چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے فرانس ہے، چاہے جرمنی ہے. وہ جو اصول ہے وہ سر ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ ہے اچھائی اور برائی کا فرق. جن لوگوں نے ترقیاں کی ہیں وہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو برباد ہوئے ہیں وہ برائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب جہاں پہ جو فاشسٹ نظام چل رہا ہے پاکستان میں، وہ جو تگڑا بندہ ہے نا، وہ اتنا تگڑا بندہ وہ لوگوں کا فائدہ کر رہا ہے، وہ یورپ، امریکہ، فرانس، جرمنی، انڈیا کا فائدہ کر رہا ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں کر رہا. پاکستان بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، آہستہ 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 بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں اس تگڑے بندے کو جس کے آگے ہمارا چیف آف آرمی سٹاف بھی جا کے کہہ رہا ہے کہ یار نہیں آگا، وہ نہیں آگا. اب خود سوچیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.